اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، سورہ ذاریات کی ایک آیت کو میں نے سرنامہ سخن کے طور پر عرض کیا اور پہلی محرم سے رضا خانہ محمد عالم صاحب نے اسی موضوع کے اوپر سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے اور اللہ کے سامنے سر و سجود رہنا ہے۔ لیکن اس میں ایک نازک مسئلہ ہے، کل تک میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، وہ کہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس مختصر سے وقت میں تمام باتیں نہیں سما پاتی ہیں، لیکن میں تھوڑی تھوڑی گفتگو اور کچھ نہ کچھ واقعات سناتے ہوئے بات کو مکمل کروں گا کہ سرکار احدیت کی طرف سے یہ جو تنبیہ ہے اور مسلسل اصرار ہے کہ تمہاری بندگی، تمہاری زندگی کا اصل مقصد میری بندگی ہے اور میری عبادت ہے، تم عابد بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اوپر اگر آپ ڈیپتھ میں جائیے اور اس کے گہرائی میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اتنا جو زور دیا ہے اس نے، تو یہ بھی اس کا کرم ہے اور یہ بھی لطف ہے اپنے بندوں کے واسطے، اس لیے کہ سب سے کٹھن امتحانات بندوں کے نام ہیں۔ مخلوقات بہت سی ہے، جمادات، نباتات ہوئے یا حیوانات ہوئے یا انسان ہوئے یا جنات ہوئے یا فرشتے ہوئے، ملائکہ ہوئے، تو مخلوقات تو بہت ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک پلس بھی ہے اور یہی ہمارے لیے مائنس بنتا ہے۔ پلس یہ ہے کہ مخلوقات سب ہیں، اشرف مخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے، تو مشیت نے اگر اشرف مخلوق بنایا ہے تو اس کے ریٹرن میں وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ تم اشرف مخلوق بن کے دکھاؤ مجھے، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہوگا، میرا فائدہ نہیں ہے۔ بھئی تمہاری نمازوں سے میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، تم لاکھ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہو، لاکھ میری کبریائی کا اعلان کرو، لاکھ میری عظمتوں کا اعلان کرو یا نہ کرو، تمہارے اعلان کرنے سے نہ میں خدا ہوں گا، نہ تمہارے اعلان نہ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نہیں رہ پاؤں گا۔ تم اعلان کرو میری کبریائی کا، تب بھی میں اللہ ہوں، نہیں اگر اعلان کرتے ہو تب بھی میں اللہ رہوں گا۔ نہ تمہاری نمازوں سے مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے روزوں سے کوئی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو میرے اسٹاک میں رازق ہوں، میرے اسٹاک میں اضافہ ہو جائے گا، یہ کچھ سیف ہو جائے گا۔ تم دن بھر کھاتے رہو تب بھی میں رازق ہوں، تم دن بھر کچھ نہ کھاؤ تب بھی میں رازق ہوں، تم روزہ رکھتے رہو یا نہ رکھو یہ تمہاری مرضی ہے۔ اسی طرح اگر تم حج کرنے جاؤ گے میرے گھر کا طواف کرنے، تو ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاؤں گا کہ دیکھو وہ آ گیا اور وہ آ گیا اور فلاں آ گیا۔ دیکھیے، خوش ہوتا، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، خوش انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اسٹیٹس سے بڑا کوئی آتا ہے۔ اپنے اسٹیٹس سے کمزور اگر کوئی آتا ہے تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے، اس پہ توجہ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ گھر میں آنے والے نوکر کے لیے آپ فخریہ طور پر مالک نہیں کہے گا کہ ہمارا فلاں نوکر آیا تھا، لیکن اگر کوئی صاحب آ جائے گا تو فخریہ طور پر اپنے دوستوں، اپنے خاندان میں بتائے گا، ارے فلاں صاحب آئے تھے، ڈی ایم صاحب آئے تھے، ایس پی صاحب آئے تھے، فلاں منسٹر آئے تھے۔ تو جب اپنے لیول سے اوپر ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جو بھی حج کرنے اللہ کے گھر جائے گا وہ بہرحال اللہ نہیں ہوگا، ایک دودھ بھیج دیے محمد والے محمد، یعنی ہوگا وہ بندہ
یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کے باوجود ہم کو حوصلہ افزائی کی، ہماری تعریف کی کہ تم حج کرنے کے لیے آئے۔ المختصر ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہمارا حج ہو، ہمارا زکوٰۃ ہو، ہمارا خمس ہو، یہ تمام واجبات جو نظر آ رہے ہیں، مستحبات نظر آ رہے ہیں، اس کا تعلق کچھ اللہ کے اپنے نجی فائدوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ خود بندے کی نجی زندگی میں وہ تمام چیزیں آپ کے لیے راحت بخش بھی ہیں، فائدہ مند بھی ہیں۔ ورنہ یہی انسان، آئیے میں سہارا لوں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ امام سے بھی ہے اور بقیہ معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے میں مختلف انداز میں آپ کو تاریخ میں اور کتابوں میں یہ بات مل جائے گی کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا۔ اس کے بعد میں امام کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ان میں عقل رکھ دی، ان کے پاس شہوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ نقطہ غور کرنے والا ہے، کیوں بندگی کا اتنا حکم دیا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ مخلوقات کا سب کا خالق وہی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تو ان میں عقل عطا کر دی، اور جو کچھ ان کے اوپر کام دے دیا، ان کے ذمے جس کام پر معمور کر دیا، اب صبح قیامت تک ان کی وہی ڈیوٹی ہے کہ وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ نہ ان کے پاس کچھ اور سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ کوئی سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، نہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹائیں گے۔ وہ جو بھی مشیت معبود نے اس کو فیڈ کر دیا ہے، جیسے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، جو فیڈ کر دیا گیا ہے بس اسی طرح، جو رکوع میں فرشتہ ہے وہ رکوع میں پڑا ہوا ہے، جو سجدے میں فرشتہ ہے وہ سجدے میں پڑا ہے، جو قیام کی حالت میں وہ قیام کر رہے میں ہے، جو تسبیح و تقدیس کر رہا ہے اس کا کام وہی ڈیوٹی ہے۔ نہ وہاں سے کوئی انکار کی گنجائش ہے، نہ کچھ یہ کہ اب نہیں، اب اس وقت جی نہیں چاہ رہا ہے بیٹھ جائیں، نہیں، جو ڈیوٹی پر معمور کر دیا گیا ہے اس کا وہی کام ہے۔ کچھ ہواؤں کو اڑا رہے ہیں، ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، ان کی وہی ڈیوٹی ہے۔ اب ان کو اس بات کا ٹینشن نہیں ہے کہ یار وہ یہ کام کیوں فرشتہ کر رہا ہے، اور وہ اس فرشتے کو وہ کام کیوں دے دیا گیا، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں انجام دے رہا ہوں۔ کوئی بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی بارش برسوا رہا ہے، کوئی بارش کے قطرات کو کاؤنٹ کر رہا ہے، کوئی جسموں سے جان نکال رہا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک ڈیوٹی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہوائے نفسی نہیں ہے، اپنی دلی منشا، اپنی کوئی نجی خواہش نہیں ہے، بس وہ حکم پروردگار کے تابع ہیں، اور جو کچھ علم و عقل رکھ دی گئی ہے اس کے علاوہ وہ ایک قدم بھی اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے۔ اچھا، اس کا اقرار سورہ بقرہ میں کیا بھی کہ جب اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے ایک ہمت کر کے ایک سوال کیا تھا کہ معبود تو اس کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جو فتنہ و فساد کریں گے، خوریزی کریں گے؟ تو آواز قدرت آئی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا نام بتاؤ وہ جو اس خلیفہ کو معلوم ہے، آدم کو معلوم ہے۔ تو سب نے گھبرا کر، قرآن گواہ ہے، میرے اپنے جملے نہیں ہیں، سب نے گھبرا کے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، معبود ہم کیسے بتائیں کہ جو آدم کو نام معلوم ہے؟ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں کہ جتنا تو نے علم دیا ہے۔ تو سورہ قرآن میں، سورہ بقرہ میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے بتایا ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی قدم بھی بڑھاتے نہیں ہیں، گفتگو کوئی مزید کرتے نہیں ہیں، جتنی گفتگو کا حکم ہے اتنی گفتگو کریں گے، جتنے قدم بڑھنے کو کہا گیا ہے اتنے قدم بڑھائیں گے، اس لیے کہ لا علم لنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اتنا ہی علم ہے ما علمتنا، جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ نظر آتا ہے، میں ناظرین جو بہت دور تک سن رہے ہیں میری آواز، ان کے لیے فضیلت مولائے متقیان کے لیے عرض کروں کہ کمال ہے شرف مولائے متقیان اور بزرگی مولائے متقیان کہ ایک منظر کو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے اور بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے کہ شب ہجرت جب بستر رسول پر اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کو لٹایا اور سب چادر اڑائی، اور اڑانے کے بعد سرہانے امامہ رکھا، اور پھر بہت دیر تک رسول اللہ اپنے بستر پر علی کو لیٹا ہوا دیکھتے رہے، پھر نہ جانے کیا سوجھا کہ آپ نے ایک چکر لگایا علی کے گرد، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر تیسرا چکر لگایا۔ اس کو تمام امام غزالی جیسے متعصب شخص نے بھی لکھا، جو بہرحال شیعوں کے فیور میں نہیں ہے، اس نے بھی اس بات کو لکھا کہ 7 چکر لگائے۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا، یہ 7 چکر نہیں ہیں، یہ 7 طواف ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ علی کی مثل کعبہ ہے، کعبے کی مثل علی ہے۔ جس طرح کعبے کے 7 چکر کرنا عبادت ہے، اسی طرح علی کی گرد چکر لگانا بھی عبادت ہے۔ المختصر پھر امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم ہجرت کر کے چلے گئے تو
فرشتوں نے پوچھا ہو یا نہ پوچھا ہو، ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم بھی ایک دوسرے کے فرشتوں میں بھائی ہو، اگر کوئی ایک کے اوپر مصیبت آ جائے تو کیا دوسرا آدمی اپنی جان کو نچھاور کر سکتا ہے؟ تو جبرائیل و میکائیل دونوں نے کہا کہ معبود ہم تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم تیرے ذکر کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہمیں اتنا موقع نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو کسی کے لیے قربان کر دیں، اگر چند سانسیں بڑھ جائیں تو تیرا ذکر مزید ہو جائے، تیری عبادت اور مزید ہو جائے۔ ہم کسی کے ذکر کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم کسی اوپر قربان ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم تو تیری عبادت اور تیری رضا کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ بات کہی، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اچھا اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو فرش پہ جاؤ اور دیکھو ایک بھائی کے لیے جان قربان کر رہا ہے، فرش پہ جاؤ۔ دیکھیے جملہ نوٹ کرنے والا ہے، وعلیکم السلام، جملہ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب ایک بھائی کے لیے جان قربان کر رہا ہے کہ جاؤ اور فرش پہ جا کر علی کی مدح سرائی کرو۔ تو اب اس کو امام غزالی ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، دوسرے رائٹرز ہوں، سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ جبرائیل و میکائیل فوراً وہاں سے چلے اور ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پہتیانے کھڑا ہو گیا اور کہنا شروع کیا بقین بقین لکا یا ابن ابو طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، من مثلک، تمہاری مثل کون ہے، ان اللہ یباہی بک علی العرش، کہ تمہاری تعریف تو اللہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے، تمہاری تعریف جو یہ تو روایت ہے جو رائٹرز نے لکھی۔ میرا ایک سوال ہے، فرشتوں سے جب کہا گیا کہ تم نام بتاؤ جو آدم کو معلوم ہے، اسما بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، جتنا تو نے علم عطا کیا ہے۔ پھر کہا کیا تم ایک دوسرے پہ قربان ہو سکتے ہو، اس لیے ملائکہ میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، کہ ہم اگر چند سانسیں اور بڑھ جائیں تو تیرا ذکر بڑھ جائے گا، ہم ایک دوسرے پہ قربان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ فرش پر اور جا کر علی سونے والے کی تعریف کرو، مدح کرو۔ اب یہاں پر کسی فرشتے میں، دونوں فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے یہ کہا کہ معبود ہم تو تیری عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم تو تیرے ذکر کے لیے خلق ہوئے ہیں، ارے جتنا موقع ملے ہم تیرے ذکر کریں یا علی کا ذکر کریں۔ لیکن معصوم فرشتوں کا وہاں چپ رہنا اور فوراً زمین پر آ کر مدح سرائی کرنا، اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ فرشتے جانتے ہیں وہاں بزم کے رہنے والے ہیں، اسی بزم کے رہنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس طرح اس کا ذکر عبادت ہے اسی طرح اس سونے والے کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ایک دور بھیج دیے محمد وآل محمد، جس طرح اس کا ذکر عبادت ہے اسی طرح، ورنہ یہاں پہ بھی ایک سوال ہو سکتا تھا، ہم کسی بشر کی کیوں تعریف کریں، ہم کسی انسان کی کیوں تعریف کریں، ہمیں اتنی کہاں فرصت، ہم ایک دوسرے کو جانتے، ایک سانس دینے کو تیار ہے نہیں اپنے بھائی کے لیے، کہاں زمین پہ جائیں اور پوری رات بھر عبادت کریں، مدح کریں، اور مدح ہو رہی ہے وہ بھی کیا شان سے۔ اچھا یہاں پر بھی وہی نقطہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ معصوم فرشتے آئے، میں نے عرض کیا ایک نام آپ کے سامنے کوٹ کیا امام غزالی کا، امام غزالی نے بھی لکھا اور بہت سے رائٹرز نے لکھا کہ ان دونوں نے مدح کرنا شروع کی، علی کی، مولا متقیان کی تعریف کرنا شروع کی۔ اس کے جو مختلف جگہوں پر جملے ملتے ہیں تھوڑے سے لفظی ہیر پھیر کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، دیکھیے اور کیجئے گا، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، معبود ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے علم دیا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی مجھ سے پوچھئے یا مجھ سے کہ جانے دیے چھوٹے سے بچے سے پوچھئے، ذرا بتاؤ مولا متقیان مشکل کشا کون ہے، وہ کہے گا مولا علی، بدر العجائب کون ہے، کا مولا علی، غالب کل غالب کا مولا علی، مطلوب کل طالب مولا علی۔ نہ جانے کتنے القاب ہم جیسے لوگوں کو جو غیر معصوم ہیں، جو دنیا دار ہیں، لیکن مولا متقیان کے اچھے خاصے القاب ہمارے کیا ہیں کہ بچوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں کہ مشکل کشا کون ہے، مدر العجائب کون ہے، اور مولا متقیان کے اور اسماء کیا ہیں، کس نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ تو معصوم فرشتوں کو کیا نہیں معلوم تھا کہ مولا متقیان کو کس نام سے مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ لیکن شب ہجرت تمام مسلمانوں نے لکھا، نہ یہ کہا کہ مبارک ہو اے علی، نہ یہ کہا کہ مبارک ہو اے مظہر العجائب، نہ یہ کہا کہ مبارک ہو اے مشکل کشا یا غالب کل غالب، بلکہ وہاں پر جو جملے ملتے ہیں وہ یہ کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے۔
اما مسلمان ہوش کے ناخون لیں، زبان میں جو آتا ہے کہنا تو آسان ہے، لیکن کم سے کم رک کے غور کریں۔ ابو طالب اس مقدس ذات کا نام ہے کہ جس کا ذکر اگر ہوتا ہے تو عرش پہ ہوتا ہے۔ عرش والے بھی اگر کسی کے ذکر سے کسی کا تعارف کراتے ہیں تو اس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو طالب ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، من مثلک، تمہاری مثل کون ہوگا؟ ان اللہ یبائی، اچھا من مثلک، بہت دور تک آواز جا رہی ہے اور بہت سے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس کو۔ من مثلک، کون ہے تمہارے مقابل؟ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب تعجب نہ کیے بلا فضل ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہم کیوں بلا فضل کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں معصوم فرشتوں نے جو پیغام الہی لے کر آتا ہے اس نے دو چار صاف کر دیا مسئلہ۔ من مثلوں کا، تمہاری مثل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب کوئی ہے ہی نہیں تو بلا فضل نبی کے بعد مولا متقیان ہی ہے۔ من مثلوں، ان اللہ یباہی بکال العرش، تمہاری تعریف تو اللہ عرش پہ کر رہا ہے۔ بس بھیا فرش پہ رہ کر اللہ کی تعریف کرنا اور ہے، اور عرش پر کسی بندے کی تعریف اللہ کے ذریعے ہونا اور ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہاں، اس لیے کہ بندوں کی تعریف، بندے تو تعریف کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں، ذکر کرنے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں۔ اگر بندے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کمال ہے اس بندے کی معراج، بندگی کی معراج، کہ ایسا بندہ اپنے کمال و صفات کو اس منزل تک پہنچا چکا ہے کہ جس کی تعریف اور جس کی مدح اللہ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ اس کا نام نامی اس میں گرامی علی ہے، کہ جس کی تعریف اللہ عرش پہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ المختصر، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرشتوں کو، امام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جو خلق کیا تو ان کے پاس عقل اللہ نے عطا کی، ان کے پاس شہوت نہیں ہے، ہوا و ہوس نہیں ہے، ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ان کا 2 منزلہ مکان کیسے ہے، ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ان کے پاس کار کیسے ہے، وہ فلاں لباس کیوں پہنے، وہ فلاں سوٹ کیوں پہنے۔ وہ اپنے آپ میں مگن ہے، بس جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ فیڈ کر دیا گیا، اسی حساب سے وہ اپنی ڈیوٹی کو اس وقت سے لے کے ازل سے لے کر ابد تک ڈیوٹی نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں کو جب پیدا کیا تو ان میں شہوت رکھ دی، ہوا و ہوس، ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیے ڈسکوری پہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں، اکثر لوگ سوچیں گے اور بچے سوچیں گے ہم عقل ہوتی کیوں نہیں ہے، اتنا پلان کر کے، کتنا پلان کر کے شیر شکار کرتا ہے، یہ کتے شکار کرتے ہیں، یہ بھیڑیے شکار کرتے ہیں۔ دیکھیے بس وہ اسی کے لیے ہے جب پیٹ بھرنا ہے۔ اگر عقل ہوتی تو کم سے کم ایک ٹھیا ضرور ہوتا، جنگل میں کم سے کم کوئی ایک جگہ ہوتی ان کا اپنی اولادوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، ان کا مستقبل کا، تو بس ایک محدود عقل ہے۔ المختصر، ان کے پاس شہوت ہے، ہوا ہوس ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ ان کو شیر نے کبھی ٹینشن اس بات کا نہیں لیا کہ میں یہ ہرنی پر جو حملہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، میری تو بھوک مٹ جائے گی، اس ماں کو مار دوں گا، لیکن معصوم بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیسے دودھ پئیں گے، یہ کیسے سروائیو کریں گے، یہ کیسے زندہ رہ پائیں گے۔ شیر کو بھوک لگی ہے تو اب وہ چاہے 2 بچے ہوں، 3 بچے ہوں، جو بچے ہوں، اس کا کام ہے حملہ کرنا اور اپنے شکار کو کھا جانا۔ اپنے گھر کی کوئی جانور، بکری اور بھیڑ پلی ہوئی ہے، جب گھر سے باہر نکلے گی تو وہ سامنے ہریالی دیکھے گی، اس کو اس بات کا ٹینشن نہیں ہوگا کہ اپنے مالک کا باغ ہے یا پرائے کا باغ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ مالک کا باغ ہے کسی کی گھاس کھا رہی ہوں، یا کسی پرائے کا باغ ہے جس کا مال ہڑپ رہی ہوں، تو وہ جانور ہے، اس کے پاس ہوا و ہوس ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اب دیکھیے وجہ تخلیق کیوں عبادت رکھی گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے خلق کیا تو اللہ نے جانوروں والی شہوت بھی رکھ دی اور فرشتوں والی عقل بھی عطا فرما دی۔ اب یہ جو ہے مولانا رضا عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئیں، کیونکہ اب ظاہر ہے آن لائن مجلس ہو رہی ہے، لوگ تو آ نہیں سکتے ہیں، لیکن میری اس وقت خوش نصیبی ہے کہ یہ بھی تشریف لے آئے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ سرکار اگر بندوں کی زندگی کو دیکھیے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ معاشر کے ہنگام کے متعلق جو آپ کو پل صراط نظر آ رہا ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، خدا کی قسم بندوں مخلوق خدا میں جو اشرف مخلوق ہیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ سن بلوغ کے بعد پل صراط سے کم نہیں، ہر لمحہ۔ اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے امانت دار اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کی مدح ہوتی ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے کہ آپ نے
سن 2000 میں کسی کو 2 روپے کا نوٹ دیا تھا یا 2 روپے کا سکہ، وہ منوان 2020 میں واپس کرے. کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو اس کو پاس امانت رکھی جائے اس میں کچھ خرابی نہ ہو، وہ ویسے ہی پیش کر دی جائے. بس مسئلہ ہم جو پورے سراج سے سخت والی بات کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے اللہ نے ہمارے وجود میں اپنی ایک امانت دی ہے جس کا نام ہے روح. بس میں ایک جملہ کہوں گا، کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ اس روح کو جو اللہ کی طرف سے امانت میں ملی ہے جب اس دنیا سے جائے تو کم سے کم اگر بہت اچھی نہ کر پائے تو کم سے کم خراب کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش. یہ ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، یہ زندگی کا حل لمحہ ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں جیسے امام فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے. اما مولوی صاحب کہیں یا نہ کہیں کہ نماز پڑھو، مولوی صاحب کہیں یا نہ کہیں کہ روزہ رکھو، مولوی صاحب کہیں یا نہ کہیں کہ حج کرو، مولوی صاحب یا ابا اماں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں کہ قرآن پڑھو. شرافت بندگی کا تقاضا یہی ہے، بلکہ سمجھداری بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ نماز بھی پڑھی جائے اور روزہ بھی رکھا جائے اور حج بھی کیا جائے اور تلاوت قرآن بھی. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم بڑی کشمکش میں ہیں. ہمارے وجود میں جانور بھی ہے، ہمارے وجود میں فرشتہ بھی ہے. ایک لمحے کی غفلت سے جانور حاوی ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کی سمجھداری سے فرشتہ انسان نظر آتا ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. ایک لمحے کی غلطی سے یہ جو کہا جاتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ 7 نسلوں تک اثر جاتا ہے. یہ اللہ کے نظام میں ہم بہت لائٹ وے میں لیتے ہیں زندگی کو. ایک غلطی، وہ کہتے ہیں نا وہ اچھائی ہو یا برائی، ان کا ارے بھائی اپنے بیٹے کو مولانا بنا دو، 7 نسلیں وقت دی جائیں گی. تو یہ کانسیپٹ جو 7 نسلوں کا ہے کہ اثرات ایک ذرہ برابر ایک آپ سے ہونے والی آج کی غلطی کا خمیازہ نہ جانے 2022 میں کون بھگتے نہیں معلوم. بعض وقت ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور تمام عبادتیں کر رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. ہمیں کیا معلوم کس بزرگ کی اللہ خیر غریق رحمت کرے اور سب کے درجات عالی فرمائے، کیا معلوم کس کی ایک مائنس پہلو تھا جس کا خمیازہ اس دور میں ہم بھگت رہے ہیں. ہاں 7 نسلوں سے زیادہ. بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کتنی نسلیں سروائیو کرتی ہیں اور کتنی ڈیمیج رہتی ہیں. لیکن المختصر ذرہ برابر ایک غلطی آپ یقین جانیے اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے. آپ کو نہیں مل پائے تو نسلوں کو ملتا ہے. اور آپ کی ایک اچھائی اگر اس کا صلہ آپ کو نہیں ملا تو آپ پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو پہنچے گا. بعض وقت ہوتا ہے ایک دم سے انسان جم جو کرتا ہے تو وہ اپنی وجہ سے نہیں جم کر رہا ہے، کیا معلوم کس وقت کس بزرگ کی نیکی تھی جو آج اس کا پھل اس کو مل رہا ہے. تو عزیزان گرامی بال سے زیادہ باریک پل صراط ہے یہ زندگی. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس لیے کہ وجود میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارا مٹی کا بدن ہے اور اس کے اندر ایک چیز آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے روح. روح کے لیے جب قرآن میں سوال کیا گیا کہ روح کیا ہے تو جواب میں فقط نہ ہوا کہ امر ربی ہے، اللہ کا ارادہ. اب اس میں ہمارے وجود میں 2 چیزیں ہیں، بلکہ ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں اور آج بات مختصر کروں. ایک چیز زمین سے اٹھی ہے مٹی اور ایک چیز ادھر سے آئی ہے. بس ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ زمین پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے زمین والے نہ بنیں، بلکہ ادھر سے آنے والی چیز ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہاں پہنچیں جہاں پہنچنے کا حق ہے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. اس لیے کہ یہ امر ربی جو ہے بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور اکثر ہم جو نقصان اٹھاتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ذرا سی غفلت برت جاتے ہیں. زندگی اتنی ایزی نہیں ہے جتنی ایزی ہم نے سمجھ لی. اور اس میں دوسرا مرحلہ تو ایک یہ ہے، ایک تو یہ مٹی ہے، اس کے اندر امر ربی آیا جس کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ یقین جانیں کھٹ کر دماغ چل رہا ہے میرا دماغ تیزی سے چل رہا ہے، کس طرح آپ کو ہینڈل کروں، کس طرح آپ تک باتوں کو پہنچاؤں. اور آپ کی سماعت بھی ہے کہ اس کس طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو دماغ وہاں تک سوچ رہا ہے. تو یہ سب سوچنے میں بولنے میں یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، اس کے پیچھے صرف ایک امر ہے اللہ کا جو کار فرما ہے. اما یہ امر نکل جائے
تب نہ یہ ہاتھ اٹھے گا نہ یہ پاؤں اٹھے گا، بلکہ اس کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 سہارے کی ضرورت ہے، کم سے کم 4 لوگ سہارا بنے. ہم اسی اتنے وزنی بدن کو 4 آدمی لے کے چلیں گے تب یہ جا پائے گا. جس کو امر ربی اٹھائے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم، ایک امر ربی ہے اور ایک بدن مٹی کا بنا ہوا. یہ دونوں چیزیں ملی ہیں اور یہیں سے انسان. اور ایک دوسری مصیبت کیا ہے، یہاں تک تو بات آپ کے سامنے عرض کر دی. دوسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ میاں کا ایک سخت مخالف، بہرحال پتہ نہیں آپ کس طرح مجھے سنیں گے اور کس طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو اتنا طاقتور ہے اور اتنا نڈر ہے، جو ہمارے سپریم پاور سے لڑنے کو تیار ہو گیا. غور کیجئے گا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. باقاعدہ بحث کی. کہا نکل جا، کہا ایک شرط پہ جاؤں گا، مجھے مہلت چاہیے. یعنی باقاعدہ اس نے مقابلہ کیا. میں اکثر سوچتا ہوں جو ہمارے قادر مطلق سے مقابلہ کر کے آیا ہے اور یہ کہہ کے آیا ہے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو ان بندوں کی کیا ویلو ہے کہ اس کے سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر پائیں، تھوڑا سا بھی قرار پا پائیں. اما جو اتنا اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو قوی بنا چکا ہو کہ وہ اللہ کے سامنے. ورنہ ہوشیاری سمجھداری تو یہ تھی کہ اگر اللہ میاں غیظ میں ہے، مشیت غیظ میں ہے، تو چپ چاپ فوراً ابھی ٹھنڈا ہو جانا تو اس کے بعد میں گفتگو کریں گے. نہیں، اسی ٹون میں بولا مجھے مہلت چاہیے. کاہے کے لیے؟ بہکاؤں گا. یعنی اور غصہ دلا رہا، میں بہکاؤں گا. تو عزیزان گرامی، جو اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہو، اس کا کل ملا کر کام یہ ہے کہ ہماری دشمنی کرنا. اس کا کام ہے کہ ہم کو ادھر نہ لے جائے جدھر اللہ چاہتا ہے. دیکھیے غور کیجئے گا، یہ بڑا نازک سا ایک روکی سوکی گفتگو ہو رہی ہے. وہ اس کا ایک منشا ہے، وہ ایک مشن پہ کام کر رہا ہے کہ یہ اس راستے تک جا نہ پائے، اور خدا بندوں تک آ نہیں سکتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے راستے پہ چلے. اس کے لیے اس نے پیغامات کو بھیج کر ایک دین بھیجا، اور دین بھیجنے کے بعد میں کہا اگر اس پہ عمل کرتے رہو گے تو میرا لطف تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا، اور جب میری مرضی اور لطف شامل ہوگا تو شیطان چاہ کر بھی تمہیں بہکا نہیں پائے گا. اما انسان بنے رہو گے یا فرشتہ کہلاؤ گے، جانور نہیں کہلاؤ گے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. دیکھیے یہ اس کے اوپر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بہترین کھانے کھائیں یا بہت لگژریز میں رہیں، کیا مجال ہے کبھی آپ کو ڈسٹربنس ہو زندگی میں. اس کے برعکس ادھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کوئی نہ کوئی زحمت آ گئی سامنے. اکثر لوگ لطیفے بناتے ہیں اور کہانیاں بناتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں روح کے لیے آپ چلے وہاں وہ ایکٹیو ہو گیا. جب تک کہ بدن کی راحت کے لیے چل رہے ہیں وہ ریلیکس میں ہے. میرا ہدف ادھر جانے والوں کو روکنا ہے، میرا ہدف یہ نہیں ہے کہ یہیں والوں کو روک لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جب اپنی زندگی اچھے برے انداز میں کسی طرح بس لگژریز میں گزارے، کیا مجال ہے اس کی زندگی میں کبھی ڈسٹربنس ہو. اکثر ہم لوگ کہتے بھی ہمیں بیچارے صاحب دیکھیے وہ تو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کریں، کچھ بھی نہ کرے، آج وہ عیش میں زندگی گزار رہے ہیں. مسئلہ عیش کا نہیں ہے، وہاں اس کا کوئی ڈسٹربنس ہی نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے. یہ تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو یہی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کون جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے اس کو ڈسٹرب کرو. بس عزیزان گرامی، اسی ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے، تاکہ آپ کے ثبات قدمی کے ساتھ آپ اس منزل پہ جمے رہیں کہ جس منزل کی طرف اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ ہے، وہ بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اور اسی راستے کو دکھانے کے لیے معصومین علیہ السلام نظر آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی راستے کو دکھانے کے لیے محمد حنفیہ سے جو وصیت کی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، یہ اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اپنے بابا کے منہاج کے مطابق ان کو زندگی کے اصول بتاؤں اصلاح امت کے لیے. اکثر ہم اصلاح امت کو نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ سمجھتے ہیں. دیکھیے اس کو بھی بڑا باریک مسئلہ ہے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح امت سے مراد نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ ہے، اور اکثر ہم جھوک میں کہہ دیتے ہیں صاحب نماز کے لیے تو قربان کیا اپنے آپ کو، روزے کے لیے تو قربان. مسئلہ نماز کے لیے نہیں، روح نماز کے لیے، روح روزہ کے لیے. نماز تو پڑھنے والے وہاں تھے، روزہ تو سبھی رکھ رہے تھے، بڑی بڑی داڑھیاں بھی تھیں،
مقدس معاف نظر آ رہے تھے، ہاتھوں میں تسبیحاں بھی تھیں. وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ عمل کر رہے ہیں، اما حسن عمل بتانے کے لیے حسین نکلے ہیں. حسن عمل بس اس کی نکلنے میں جو زحمتیں اٹھائیں، بس اسی کو ہم لوگ 1400 سال سے یاد کرتے ہوئے ان کے نانا کے حضور میں نواسے کا پرسہ پیش کرتے ہیں، بابا علی مرتضیٰ کے حضور میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس دکھیاری ماں کے حضور میں اس کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں، جو گھبرا کے اپنے بابا سے سوال کر رہی تھی کہ بابا یہ کیا سنانی سنا رہے ہیں، میرا بچہ اس طرح ظالموں کے بیچ میں گر جائے گا، اس طرح اس کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں گے، تو کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا کہ آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں بھی نہیں ہوں گا. کہا ابوالحسن؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا ماں میں؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی. کہا بھائی بھائی کی مدد کے لیے ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا. کیا، اور ایک ماں کی ممتا ہی ہے جو یہ سوال کر سکتی ہے. بابا پھر اتنا بتا دو کہ میرے بچے کو یاد کون کرے گا، میرے بچے کو روئے گا کون. دیکھیے بہت دور تک آواز جا رہی ہے. میں یہاں اس بات کو بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اکثر لوگ سے کہتے ہیں صاحب رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے. دیکھیے آل محمد علیہ السلام کے یہ واقعات جو آپ کو ملتے ہیں یہ عربوں کی فطرت تھی، اور دین اسلام کی بھی وہی فطرت نظر آ رہی ہے، اس لیے اسلام بھی دین فطرت ہے. یہ معصوم عالم کا کہنا کہ میرے بچے پر روئے گا کون، یہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی نظر آ رہا ہے. احد کے بعد جب واپس مدینے میں آئے ہیں تو شہدائے احد جو اصحاب رسول شہید ہو گئے تھے ان کے گھروں سے گریے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی. رسول اللہ سب کے لیے سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آئے. تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب اپنے چچا حمزہ کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہیں رک گئے، کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو آنکھوں میں آنسو نظر آئے. کیا آئیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ پردیسی ہیں، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں. ارے کوئی نہیں ہے جو میرے چچا کے اوپر آنسو بہا سکے، کوئی نہیں ہے جو صفِ ماتم بچھا سکے. تو روایت کہتی ہے کہ اصحاب رسول، تاریخ گواہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ اصحاب رسول جیسے ہی یہ سنتے ہیں بھاگتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اور تمام بیویوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے اپنے شہیدوں پر رونا موقوف کرو، اور جاؤ سب کے سب رسول اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کے چچا کے گھر میں، اور صفِ عزا بچھاؤ، فرش عذاب غم بچھاؤ، اور بچھانے کے بعد ان کے چچا پہ گریہ کرو. اس زمانے کا دستور تھا کہ 40 دن تک اس گھر سے رونے کی آواز آتی تھی اگر کسی کے گھر کا کوئی آدمی مر جاتا تھا یا شہید ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے اب ہم سے یہ نہ سوال کیے کہاں لکھا ہے فرش عزا بچھائی جائے، کہاں لکھا ہے صفِ عزا بچھائی جائے. اما یہ سیرت صحابہ ہے، اور اس کی گواہ جنگ احد ہے کہ خود صحابہ نے اپنی گھر کی عورتوں کو یہ ترغیب دی کہ جاؤ رسول اللہ کے گھر میں جا کر، رسول اللہ کے چچا کے گھر میں جا کر فرش عزا بچھاؤ اور رسول اللہ کے چچا کے اوپر نوحہ کرو، ماتم کرو. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ان رونے والیوں کے حق میں دعا کی جو آپ کے چچا کے اوپر آنسو بہا رہی تھے. تو عزیزان گرامی اسی طرح جناب سیدہ نے کہا تھا سب کوئی نہیں ہوگا تو میرے بچے پر روئے گا کون، کون ہوگا جو میرے بچے پر آنسو بہائے. تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹا مت گھبراؤ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو کربلا والوں پہ آنسو بہائے گی. اور اس ناظرین چاہے آپ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں، میں آپ سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ رسول اللہ جو وحی خدا کے بغیر کلام نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ روئیں گے تو تمہارے بیٹے پر روئیں گے یا اہل سنت روئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ایک گروہ پیدا کرے گا. تو بھیا جب تک کہ فرش عزائے حسین پر، مظلومی حسین پر آنسو بہا رہے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلکوں سے الگ ہٹ کر اس گروہ میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ سے وعدہ کیا گیا. ہاں عزیزان گرامی جناب سیدہ نے بھی فرمایا کہ پھر بابا میں بھی وعدہ کرتی ہوں جہاں کہیں فرش عزائے حسین بچھائی جائے گی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں فرش پہ جاؤں گی اور رونے والوں کا پرسہ قبول کروں گی. ہاں ارباب غم آج 4 محرم ہو گئی، اما ابھی کل چاند رات تھی، ابھی انتظار تھا محرم کا، اور دیکھیے دیکھتے دیکھتے پتہ بھی نہیں چلا آج 4 محرم کا بھی سورج غروب ہو گیا، کل 5ویں ہوگی اور دھیرے دھیرے عاشور کا روز آ جائے گا. یقین جانیے آج کل تو اور مظلومی ہے تمام عزاداروں کے لیے، اور تمام مشکلات ہیں کہ اس موذی وبا کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے اس طرح عزائے سید الشہداء نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس طرح عزائے شہداء کرنے کا حق تھا. لیکن اس سے ایک اور مظلومی آل محمد کا اندازہ لگتا ہے. خدا کی قسم تھوڑا سا گورنمنٹ نے ہمارے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پابندیاں عائد کی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کہا ہے، اس کے باوجود ہم بے چین نظر آ رہے ہیں کہ ارے ہم اس شان سے نہیں کر پا رہے ہیں مجلس،
ہم اس شان سے منوہا نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے، ہاں ہماری بھلائی کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، اس کے باوجود ہم بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے ان بیویوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو چاہتے ہوں گے کہ ہم اپنے مرنے والوں پر آنسو بہائیں، شہید ہو جانے والوں کے اوپر روئیں، لیکن انہیں رونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اگر کوئی بیوی روتی تھی تو تازیانوں سے اذیت دی جاتی تھی، اگر معصوم یتیمہ بھی آنسو بہاتی تھی تو اس کے منہ پہ تماچے مارے جاتے تھے، کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے تھے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہاں وہ دکھیاری ماں فرش عزائے حسین پہ آتی ہے اور آنے کے بعد پرسہ قبول کرتی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم ذاکرین سے کہ صاحب کہاں لکھا ہے کہ جناب زہرا آتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تواتر ہے، مسلسل ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک دکھیاری ماں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے رومال لے کر آ جاتی ہے۔ اور جہاں تک آپ سند چاہتے ہیں تو ہمارے چوتھے امام، ہمارے چھٹے امام، یہ کم سے کم 2 معصومین اس بات کے گواہ ہیں کہ جہاں کہیں مظلومی حسین کا ذکر ہوتا ہے ایک ماں پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہمارے چوتھے امام کا وہ مشہور واقعہ کہ کسی شخص نے شادی میں اپنی بیٹی کے بلایا واقعہ کربلا کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خوشی کی تقریب میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ لڑکی کی شادی کی اور دوسرے ہی روز اس نے مجلس برپا کی اپنے گھر پر، اور پھر امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول اب تو میرے غریب خانے پہ چلیں گے؟ کہا خیریت؟ کہ میں نے آپ نے گھر میں ابا عبداللہ الحسین کی مجلس برپا کی ہے۔ کہا ہاں میں آؤں گا۔ جب امام تشریف لے گئے تو اکثر آپ سنا کرتے ہیں کہ صدر مجلس میں بٹھائے گئے، اور پڑھنے والا جب ممبر پر گیا اور ذکر حسین شروع کیا تو اتنا گریہ ہوا اس مجلس میں کہ کسی کا ہوش نہیں رہا۔ اور یہ سامنے کی بات ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ نہ بڑھا چڑھا کے کہا جاتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کی قسم صرف ہم لوگ ممبر سے کہتے ہیں کہ عزاداروں ایک ماں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آ گئی، تب تو انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صرف تصور کر لیتا ہے، نہ کہ جب وارث غم خود بیٹھا ہو، جب زین العابدین بیٹھے ہوں اور کوئی حسین کی مصیبتیں بیان کر رہا ہو، علی اکبر کی مصیبت بیان کر رہا ہو، عباس کی مصیبتیں بیان کر رہا ہو، تو رونے والوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اتنا گریہ ہوا کہ کسی کا ہوش نہیں رہا۔ جب مجلس تمام ہو گئی، گریہ سے تھوڑا افاقہ ہوا تو صاحب خانہ نے دیکھا جہاں پر امام تشریف فرما تھے وہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ روایت یہی کہتی ہے کہ چاروں طرف دیکھا تو کیا دیکھا، جہاں سب کی نالین رکھی ہوئی ہیں وہاں پر ہمارا چوتھا امام سر جھکائے کبھی اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہے، کبھی چچا عباس کو یاد کر رہا ہے، کبھی بابا کو یاد کر رہا ہے۔ اتنے میں قریب پہنچا صاحب خانہ، ہاتھ جوڑ کے عرض کی فرزند رسول مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ کہا بھائی کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ تو صدر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا بھائی معافی نہ مانگ، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ارے تجھے خبر نہیں ہے جب کہیں میرے بابا کا ذکر ہوتا ہے میری جدہ ماجدہ جنت چھوڑ کے آ جاتی ہیں۔ اے بھائی تجھے نہیں خبر جب ایک ماں اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہوتی ہے تو زمین کانپ رہی ہوتی ہے، آسمان تھرا رہا ہوتا ہے، جب ایک بے کس ماں واہ حسینہ واہ مظلومہ کے نعرے لگاتی